आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तसव्वुफ़ क़ादरी के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर एक इंतहाई खूबसूरत और अहम टॉपिक के साथ आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ। हम हैं आपके खादम और आपके नौकर और मुर्शिद करीम के दर के अदना से गदा साजिद अली कादरी अमीरी। आज का हमारा मौज़ूए सुखन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौन सा हिस्सा शरीयत, कौन सा तरीक़त, कौन सा मार्फत और कौन सा हकीकत पर मुबनी है, और शरीयत यानी ज़ाहिरियत को तरजीह देने की ज़रूरत कब और क्यों पेश आई। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे इंतहाई अदब के साथ एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि विद नेम, सिटी नेम या कंट्री नेम के साथ छोड़िएगा। और अपनी बहनों, अपनी बेटियों से गुजारिश करूँगा कि आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिनते हवा सिर्फ लिख सकती हैं, बिनते हवा के साथ सिटी नेम या कंट्री नेम लिख सकती हैं। सामईन मोहतरम, वन बाय वन आपको कमेंट के अंदर सवालात के जवाब देना, उससे बेहतर है कि हम सवालात का एक सेशन रख लें और आपको बाकायदा वीडियो में वजाहती जवाब दे दिया करें। उससे बहुत से लोग इस बात से मुस्तफ़ीज़ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बारे में भरपूर ताउन करेंगे। जज़ाकल्लाहुल खैर, अहसनल जज़ा। मालिक करीम आप सबसे राज़ी हो। सामईन मोहतरम, हम में से बहुत से लोग सिर्फ ज़ाहिरियत को ही तरजीह देते हैं और समझते हैं कि दीन इस्लाम के बाकी रुख यानी तरीक़त, मार्फत और हकीकत का कोई वजूद ही नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। आज हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी जो ज़ाहिर में गुज़री उसका मुख्तसर हवाला देते हुए आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत कहाँ है। सामईन, आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो ज़ाहिर में गुज़री 63 साल है, क्योंकि हकीकत में तो अव्वल आखिर ज़ाहिर बातन मेरी सरकार ही हैं और उनका ही है सब कुछ। सूरह फील में ही आप देख लें क्या फरमाया गया, अलम तरो कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कि ए महबूब आपने देखा नहीं कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं, शहादत उससे ही ली जाती है जो हाज़िर व मौजूद हो। अगर हुजूर तब मौजूद थे जबकि ज़ाहरी तौर पर आपका ज़हूर नहीं हुआ था, तो हुजूर आज भी हैं जबकि ज़ाहरी तौर पर मौजूद नहीं हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 40 साला अरसा मुकम्मल तरीक़त और हकीकत पर मुबनी है। हकीकत जो आप गारे हिरा में मुजाहिदा करते और अल्लाह करीम के उस राज को जो आपके सीना में मौजूद था, उसी राज हक की हकीकत पर ही मुजाहिदा होता। सामईन, ज़ाहरा इबादत तो उस वक़्त आपने सिखाई ही नहीं थी, वो हकीकी और बातनी इबादत ही थी, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल तौहीद के साथ उसे पुकारते और वो आपको पुकारता था। और जब खल्क में निकलते तो कौल के साथ नहीं बल्कि फ़ेल के साथ उसूल तरीक़त सिखाते थे, यानी मोहब्बत मखलूक, इखलाक़ हसना, जुल्म नफ़रत के बाज़ार गर्म होने के बावजूद मोहब्बत का पैगाम देना, झूठ को मारना, यानी आपकी शायान शान नहीं कि हम ये कहें कि आप झूठ नहीं बोलते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हक को सच का बातिल के साथ क्या जोड़। हाँ, आप जो झूठ यानी बातिल को देखते
اپنے کردار و افعال کے ساتھ اس کو مار گراتے تھے۔ سامعین، بس آپ کا وہ ہر عمل جو آپ نے بولا نہیں کر کے دکھایا وہ اصول طریقت ہے، اور ایسی طریقت کی رٹ لگانا بہت آسان ہے، کر گزرنا بہت مشکل ہے۔ فقراء آپ کی اس سچی طریقت کے ہی تو تابع ہوتے ہیں، آپ کی ہر ادا کو ہی تو اپناتے ہیں۔ میرے حضور دادا مرشد سیدی قبلہ پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یار بنا بن تانگ سجن نو تے میں کون وکیل بناواں صدقے جاواں، سونیاں زلفاں تے ناز اداواں تک تک عید مناواں صدقے جاواں، کسے بہانے مدد ماہی نو سینے نال لگاواں صدقے جاواں، شاہ امیر الدین حضوری نماز عشق دی تھیندی نال اداواں صدقے جاواں۔ یعنی نماز طریقت نماز عشق پر کھڑی ہوتی ہے، جہاں محبوب کی ہر ادا کو محب اپنا لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے معرفت، اور معرفت حفظ مراتب ہے، یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی جو اس کی رضا میں چپ رہے، اور آپ نے یوں ہی کیا، وہ طائف میں پتھر لگنا اور پھر آپ کا یہ بات کہنا کہ یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، یہی تو معرفت تھا، پردہ تھا۔ وہ چاہتے تو ایک کن کے ارادے سے پہاڑ ان پر پھینک دیتے کہ باقی لوگ آپ کی طاقت دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ دیتے، لیکن آپ نے بازوئے زور سے نہیں بلکہ معرفت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے ظاہری کردار کو سامنے رکھا۔ سامعین محترم، تبھی اقبال تڑپے اور کیا کہتے ہیں کہ محمد سر قدرت ہیں، کوئی رمزن کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ بس یہی بات کہ بشر بھی حیران کہ یہ کردار تو نور کا ہی ہو سکتا ہے، اور نوری حیران کہ اتنا عظیم کردار ہم نوریوں کا کہاں ہو سکتا ہے۔ بس جو اپنی حقیقت کو جان کر بھی چپ رہے وہ معرفت کے اصولوں کو سمجھتا ہے، اور یہ معرفت بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی۔ سامعین محترم، پھر 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، وہاں ملاقات کی۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ ان سے ہی آج ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ظاہرہ معراج ہر ایک عقل و فہم سے بالا تر ہے، لیکن حقیقت والے اس معراج کو بخوبی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے معراج کا تحفہ لے کر آئے، جہاں بولا گیا کہ الصلاۃ المعراج المومنین، یعنی خاص نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر بہت سی شہادتیں دی گئیں، کہیں بولا گیا نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آنکھیں دیدار کے بنا ٹھنڈی نہیں ہوتیں۔ کہیں فرمایا گیا نماز مومن کے دل کا نور ہے، اب دل میں نور آئے گا تو بات بنے گی۔ اور پوچھا گیا کہ مومن کون ہیں، تو فرما دیا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ وزادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن لوگ تو وہ ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں سے شروع ہوا پھر شریعت یعنی ظاہرہ شریعت کا سفر، یعنی کل ملا کے 13 سال، کیونکہ ایسی صفات والے لوگ بہت کم تھے۔ پھر انہیں ظاہری نماز دعا کے ذریعے سکھائی گئی، ظاہری اللہ کی بندگی سکھائی گئی، ظاہری دعائیں سکھائی گئیں کہ ان پر عمل کرتے کرتے یہ لوگ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا اور کامل مومنین میں شامل ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور بہت سے لوگ جنہوں نے پایا بھی ہوگا۔
بس یہی ضرورت تھی ظاہریت کو ترجیح دینے کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ علماء ربانی وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی باطنی شریعت کے پیروکار ہیں، اور ظاہریت والوں کا حال آپ لوگ کربلا میں دیکھ چکے کہ لاکھوں کی تعداد میں ظاہریت والے تھے، اور آقا امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی باطنی حقیقت کو پہچاننے والے بہت کم، الحسین و منی کے اسرار کو جاننے والے بہت کم۔ سامعین، شریعت یعنی ظاہریت کا نمبر آخر ہے، اور پھر ضرورت کے تحت اسے اول پہ رکھا گیا، کیونکہ اس کے اندر بھی معرفت ہے، پردہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں آئے، لیکن مقام سردار الانبیاء ہے، بس جو آخر ہو وہی اول ہوتا ہے، یعنی ابتدا بھی میرے آقا کریم کی ہے اور انتہا بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سامعین محترم، آج ہم شریعت کی رٹ لگانے والے خود کا محاسبہ کریں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی باطنی شریعت مطہرہ کو سمجھا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں تو پھر کب؟ حضور ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبھی کہا کہ تم حیا و شریعت کی تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھے ہیں احراموں میں لپٹے ہوئے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے۔ سامعین، آج جو معاشرے میں بد امنی ہے، آج جو بنت ہوا کے تقدس کو ہم بھول چکے ہیں، آج جو اریانی اور فحاشی پر ہمیں لذتیں مل رہی ہیں، لوٹ مار کا خوب بازار گرم ہے، وہ حضور کی باطنی شریعت کی دوری سے ہے۔ خدا کے لیے آؤ کہ اللہ کی رحمت تمہیں اس بہانے سے پکار رہی ہے، آؤ کہ محبت الہی کا دیا جلائیں، اس حقیقی مشن کو آگے بڑھائیں جو حضور ہمیں دے کر گئے۔ کنت خیر امت کا لقب دے کر گئے کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آؤ کہ فقیروں کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس مقصد کے لیے آپ میں سے ہر ایک کے قدم پکڑنے پڑیں تو یہ خادم گریز نہیں کرے گا۔ ایک بار فقراء کی مجلس میں بیٹھو، یہی وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اتنا سرور، اتنا مزہ خواہش نفس میں نہیں، جتنا سرور، جتنا مزہ اللہ سے عشق، اس کی معرفت میں ہے۔ بس کچھ وقت خود کو دینا پڑتا ہے، جس نے دے دیا اس کی زندگی یہاں بھی جنت وہاں بھی جنت، کیونکہ اللہ کے دیدار سے بڑی کیا جنت ہوگی۔ مالک کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔